صفحہ نمبر 146 اور 147۔ ہیڈنگ ہے مسلمانوں پر ظلم کے طریقے۔ سیرت نبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسلمانوں پر ظلم کے طریقے۔ بہرحال قریش نے جور و ظلم کے عبرتناک کارنامے شروع کیے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی تھی۔ جیسے روٹیاں پکاتے ہیں توے پر تو گرم ہو جاتے ہیں، وہ مثال دی ہے۔ وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کی آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ واقعات ابن سعد نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی، صہیب رضی اللہ تعالی کے حال میں بتفصیل لکھے ہیں۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کس مسلمانوں پر عام تھیں، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت خباب بن الارت تمیم کے قبیلہ سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ ام انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ اس زمانہ میں اسلام لائے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، اور صرف 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، جب چت لٹایا، ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب رضی اللہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمے ان کا بقایا تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ یہ کہتے کہ نہیں، جب تک تم مر کر بھی جیو نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ، یہ وہی حضرت بلال ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشین نسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تھی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے احد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن اب بھی وہی رٹ تھی، احد۔ حضرت عمار رضی اللہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسر مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے، جن کا نام سمیہ تھا، شادی کر دی تھی۔ عمار رضی اللہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔
حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا حضرت سمیہ کے بارے میں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔